بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیب الالہ، سیب کا معنی عطیہ، سیب کی جمع سیوب، خدا کا عطیہ۔ انی لاستغنی فما ابتر الغنا واعرض میسوری علی مبتغی قرضی۔ استغنا استغناء کا معنی مالدار ہونا، بطرا یبترو اترانا، غنا کا معنی مالداری، عرضہ یارضو پیش کرنا، میسور اس میں مفعول کے وزن پر مصدر ہے، یسر کے معنی میں، جیسے مفتون فتنہ کے معنی میں آتا ہے۔ یسر کا معنی آسانی، سہولت، مالی وسعت، ثروت، دولت۔ ابتغاء ابتغی ابتغان چاہنا، طلب کرنا، مبتغی اس میں فاعل ہے اور اس کی اضافت قرض کی طرف ہے۔ بے شک میں مالدار ہوتا ہوں تو مالداری پر اتراتا نہیں ہوں اور اپنی ثروت کو قرض مانگنے والوں پر پیش کرتا ہوں۔ وَأُوسِرُ أَحْيَانًا فَتَشْتَدُّ عُسْرَتِي وَأُدْرِكُ مَيْسُورَ الْغِنَى وَمَعِيَّ عِرْضِي۔ آسرا اعصار کا معنی ہوتا ہے مفلس ہونا، تنگ دست ہونا، اس کی ضد ایثار ہے۔ ایسرا ایثارن معنی ہوتا ہے خوشحال ہونا، مالدار ہونا۔ اشتدہ اشتداد کا معنی بڑھنا، زیادہ ہونا، عسرت کا معنی تنگی، تنگ دستی، مفلسی۔ عرض کا معنی عزت۔ اور کبھی کبھار میں تنگ دست ہوتا ہوں تو میری تنگ دستی بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، اور میں مالداری کی سہولت پا لیتا ہوں اس حال میں کہ میری عزت میرے ساتھ باقی رہتی ہے۔ یعنی کبھی کبھی تو مفلسی کا بھی شکار ہو جاتا ہوں اور مفلسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن صبر کرتا ہوں، صبر و تحمل سے کام لیتا ہوں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، بلکہ اپنی محنت، اپنی کاوش سے میں پھر سے مال و دولت اکٹھا کر لیتا ہوں۔ وما نالها حتى تجلت واسفرت اخو ثقة مني بقرض ولا فرضی۔ نالا ینالو پانا، نالا الشیء پانا، نالا فلانا الشیء کسی کو کوئی چیز دینا۔ تجلا یا تجلا اور اسفرا اسفار کا معنی ظاہر ہونا، منکشف ہونا، کھلنا۔ اخو ثقہ کا معنی معتمد، قابل اعتماد، جس پر بھروسہ کیا جائے۔ فرض کا معنی عطیہ، جمع فروز۔ اخو ثقہ نالا کا فاعل ہے اور میری مفلسی کو میرے کسی معتمد نے قرض یا عطیہ کے ذریعے دور نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ
ختم ہو گئی، دور ہو گئی۔ ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے اسرا کی طرف جو اسے پہلے والے شعر میں آیا ہے، اور اس مفلسی کو میرے کسی معتمد نے قرض اور عطیہ کے ذریعے دور نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئی، منکشف ہو گئی، یعنی مفلسی کے بادل چھٹ گئے میری کاوش، میری محنت سے، جفاکشی سے۔ وَأَبْذُلُ مَعْرُوفِي وَتَصْفُو خَلِيقَتِي اذا قدرت اخلاق کل فتم محضی۔ بدلہ ابذلو صرف کرنا، معروف کا معنی بھلائی، نیکی، صفا یصفو صفاءن کا معنی صاف ہونا، خلیقہ کا معنی عادت، فطرت، قدرہ درو مقدر ہونا، پراگندہ ہونا، صفا کی ضد ہے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ فتن کا معنی سخی، نوجوان، فتح کی جمع فتیان، یہاں فتح سخی کے معنی میں ہے۔ محض کا معنی خالص، صاف۔ اور میں اپنی بھلائی صرف کرتا ہوں، یعنی اپنی دولت ضرورت مندوں پر صرف کرتا ہوں، اس حال میں کہ میری طبیعت پاک و صاف رہتی ہے، جبکہ ہر صاف دل، سخی اور فیاض کے اخلاق مقدر ہو جاتے ہیں، اور میں اپنی دولت ضرورت مندوں پر صرف کرتا ہوں، اس حال میں کہ میری طبیعت پاک و صاف ہوتی ہے، ایسے وقت جبکہ ہر صاف دل، سخی اور فیاض کے اخلاق مقدر ہو جاتے ہیں، یعنی قحط وغیرہ کا جب زمانہ ہوتا ہے، تنگی کا زمانہ ہوتا ہے، جس میں ایک سے ایک فیاض بھی بخیل ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل میں بھی مال کی بے پناہ محبت ہو جاتی ہے، اور تنگ دستی، مفلسی کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی میں فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ وَلَكِنَّهُ سَيْبُ الْإِلَٰهِ وَرِحْلَتِي وَشَدِّي حَيَازِيمَ الْمَطِيَّةِ بِالْغُرْضِ۔ رحلہ یرحلو کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا، سے رحلت ہے معنی سفر۔ شدہ یا شدو باندھنا، شدی شد مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے یا ضمیر کی طرف، متکلم کی جو ہے۔ حیازیم یہ حیزوم کی جمع ہے، حیزوم کا معنی اونٹ کا سینہ، مطیہ کا معنی سواری، جمع مطایا۔ غرز غرزتن کی جمع ہے، غرزتن کا معنی کجاوا کی پٹی۔ اور لیکن یہ اللہ کا عطیہ ہے، اور میرے سفر اور سواری کے سینوں کو تنگ سے کجاوا کی پٹی سے باندھنے کے سبب ہے۔ رحلت اور شدی حیازیم المطیہ جو ہے یہ اسباب کا ذکر ہے، اسباب کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں جو لیکن استدراک ہے، یہ استدراک
ما نالہا حتی تجلت سے ہے، یعنی جب مجھے مفلسی لاحق ہوئی، جب میں مفلس ہوا تو کسی سے میں نے مدد نہیں لیا، اور میری انتھک کوشش اور مسلسل سفر سے اور اللہ کے عطیہ سے میری مفلسی دور ہو گئی۔ وَأَسْتَنْقِذُ الْمَوْلَى مِنَ الْأَمْرِ بَعْدَمَا يَزِلُّ كَمَا زَلَّ الْبَعِيرُ عَنِ الدَّحْضِ۔ استنقذ، استنقاذ کا معنی ہوتا ہے نکالنا، بچانا۔ مولا کا معنی آقا، غلام، چچا زاد، بھائی، جمع موالی۔ امر سے مراد امر شدید ہے، سخت مصیبت۔ بعد ما میں ما زائدہ ہے۔ زلہ ذلو کا معنی ہوتا ہے پھسلنا، اور دحض کا معنی پھسلواں جی کی جگہ، وہ جگہ جہاں پر پاؤں نہ ٹکے، پھسل جائیں، چکنی جگہ۔ اور میں اپنے چچازاد بھائیوں کو سخت مصیبت سے نکالتا ہوں، بچاتا ہوں، بعد اس کے کہ وہ اس طرح پھسل جاتے ہیں جیسا کہ اونٹ پھسلواں جگہ سے پھسل جاتا ہے، چکنی اور پھسلنے کی جگہ سے پھسل جاتا ہے۔ یعنی جب میرے چچیرے بھائی تنگ دست ہو جاتے ہیں اور بھوکمری کے شکار ہونے لگتے ہیں تو اس وقت میں انہیں بھوکمری سے نجات دلاتا ہوں اور سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں مال و دولت سے نوازتا ہوں۔ وَأَمْنَحُهُ مَالِي وَوُدِّي وَنُصْرَتِي وَإِنْ كَانَ مَحْنِيَّ الضُّلُوعِ عَلَى بُغْضِي۔ منح یمنح دینا، عطا کرنا۔ ود کا معنی محبت، ودا یا ودو چاہنا، محبت کرنا۔ حنا یحنی، اس کا معنی ہوتا ہے موڑنا، اسی سے محنی مرمی کے وزن پر ہے، اسی طرح اس میں تعلیل ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ ذلو ذلون کی جمع ہے، اس کا معنی پسلی۔ بغض کا معنی نفرت، دشمنی۔ بغضا یبغضو کا معنی ہوتا ہے دشمنی کرنا، نفرت کرنا۔ بغض مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے۔ اور میں اسے اپنا مال اور اپنی محبت اور نصرت عطا کرتا ہوں، یعنی جب اسے مال کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت مند ہوتا ہے تو مال بھی دیتا ہوں، اسے محبت بھی کرتا ہوں، اور مصیبت کی گھڑی میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اگرچہ اس کی پسلیاں میری نفرت، میری دشمنی پر ٹیڑھی کی گئی ہیں، یعنی اگرچہ وہ فطرتاً جب پیدا ہوا تو میری دشمنی ہی پر پیدا ہوا، ہمیشہ مجھ سے دشمنی رکھتا رہا، مجھ سے نفرت کرتا رہا، اس کے باوجود میں اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ وَيَغْمُرُهُ حِلْمِي وَلَوْ شِئْتُ نَالَهُ قَوَارِعُ تَبْرِي الْعَظْمَ عَنْ كَلِمٍ مَدِّي۔ غمرہ یغمرو کا معنی ہوتا ہے چھپانا،
ڈھانپنا. حلم کا معنی بردباری. نالا فلانن الشیء، اس کا معنی ہوتا ہے کسی تک کوئی چیز پہنچنا. قاریہ کی جمع قوارع. قاریہ دل خراش بات. برا جبری کا معنی چھیلنا. العظم، عظم کا معنی ہڈی جمع عظام، اس میں الف لام جنس کا ہے. مز کا معنی تکلیف دہ. ان من کے معنی بیانیہ ہے. اور اسے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے منسوب کی مولا کی طرف. اور اسے میری بردباری ڈھانپ لیتی ہے، اور اگر میں چاہتا تو اسے تکلیف دہ اور ایسی دلخراش باتیں پہنچتی جو ہڈیوں کو بھی چھیل ڈالتی. وَأَقْضِي عَلَى نَفْسِي إِذَا الْأَمْرُ نَابَنِي وَفِي النَّاسِ مَن يُقْضَى عَلَيْهِ وَلَا يَقْضِي. قضا یقضی فیصلہ کرنا. نابا ینوب لاحق ہونا، قریب ہونا. اور میں اپنے نفس کے خلاف فیصلہ کرتا ہوں جب مشکل امر مجھے درپیش ہوتا ہے. حالانکہ لوگوں میں کچھ ایسے آدمی ہیں جو جن کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کرتے. وَلَسْتُ بِذِي وَجْهَيْنِ فِي مَنْ عَرَفْتُهُ وَلَا الْبُخْلُ فَعْلَمْ مِنْ سَمَائِي وَلَا أَرْضِي. علم یہ جملہ مترجہ ہے. ذو الوجہین سے مراد منافق ہے، دو چہروں والا یعنی منافق. اور میں اپنے شناساؤں میں منافق نہیں ہوں، اور نہ ہی کنجوسی میرے آسمان سے ہے اور نہ ہی میری زمین سے ہے، اسے جان لو. یعنی میں صاف دل نیک دل آدمی ہوں، میں منافقت نہیں کرتا، کسی کے سامنے کچھ اور کسی کے سامنے کچھ، بلکہ اور نہ ہی میں کنجوسی کرتا، کنجوسی سے میرا کوئی تعلق ہے، کنجوسی میرے ارد گرد پھٹکنے نہیں پاتی. وَإِنِّي لَسَهْلٌ مَا تُغَيِّرُ شِيمَتِي صُرُوفُ لَيَالِ الدَّهْرِ بِالْفَتْلِ وَالنَّقْضِ. سہل کا معنی نرم خو، خوش مزاج. غیرہ یغیر بدلنا، تبدیل کرنا. شیمہ کا معنی عادت جمع شیم. صروف اللیالی اے حوادث الزمان، حوادث زمانہ. فتل، فتل الحبل یفتل، رسی بٹنا. اور نقض اسی کی ضد ہے. نقض الحبل ینقض، اس کا معنی ہوتا ہے رسی ادھیڑنا، یعنی بٹی ہوئی رسی کو کھول کھول کر کے الگ کرنا پھر سے. تو فتل یہ اصلاح ہے اور نقض افساد. یہاں فتل اور فتل سے مراد مالداری اور نقض سے مراد مفلسی ہے، محتاجی. اور بے شک میں نرم خو آدمی ہوں. حوادث زمانہ مالداری اور محتاجی کے ذریعے
میری عادت نہیں بدلتا ہے، اور بے شک میں نرم خو انسان ہوں، خوش مزاج انسان ہوں۔ حوادث زمانہ مالداری اور مفلسی کے ذریعے میری عادت کو نہیں بدلتے۔ اکف الاذى عن اسرتی وازودہ علی اننی اجزی المقارض بالقرض۔ کفا یکفو، کفا عن الشیء کا معنی ہوتا ہے باز رہنا، رکنا، اور کفا فلانا عن الشیء کسی کو کسی چیز سے روکنا، باز رکھنا، دور رکھنا۔ اذا کا معنی تکلیف، اذیت۔ اسرہ کا معنی خاندان، فیملی، جمع اسر۔ زادہ یزود زودن کا معنی ہوتا ہے ہٹانا، دور کرنا، دفع کرنا اور دفاع کرنا۔ جزا یجزی بدلہ دینا۔ مقارض بمعنی مقاطع، قطع تعلق کرنے والا۔ قرض بمعنی قطع ہے۔ میں اپنی فیملی سے اذیت کو روکتا ہوں اور دور کرتا ہوں، علاوہ ازیں میں قطع تعلق کرنے والے کو قطع تعلق سے بدلہ دیتا ہوں۔ وَأُمْضِي هُمُومِي بِالزَّمَاعِ لِأَهْلِهَا إِذَا مَا الْهُمُومُ لَمْ يَكَدْ بَعْدُهَا يَمْضِي۔ امضا یمضی امضاءً کا معنی مکمل کرنا، نافذ کرنا۔ ہموم ہمن کی جمع ہے، ہم کا معنی ارادہ، قصد۔ زماع کا معنی عزم محکم، تیزی، کسی کام کا تہیہ۔ اہلیہ میں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے ہموم کی طرف۔ اور میں عزم محکم کے ساتھ اپنے ارادوں کو مستحقین کے لیے پورا کرتا ہوں، جبکہ اور لوگوں کے بعض ارادے بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے، پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔